حضرت خالد بن سعید نے اپنے ساتھ 10 مجاہدین کو لیا اور باقی مجاہدین کو حکم دیا کہ میں جب تک واپس پلٹ کر نہ آؤں تم اسی جگہ ٹھہرے رہنا۔ حضرت خالد بن سعید اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے قریب گئے۔ گھوڑوں سے اتر کر اپنے تہبند کو باندھا، تلواروں کو گردن میں لٹکایا اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ پہاڑ کی بلندی پر جانے کے لیے اس جگہ کوئی راستہ نہ تھا کہ آدمی اس پر چل سکے، لیکن مجاہدوں کا عزم اور استقلال اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ بھی ان کے سامنے نرم تھا۔ تمام مجاہدین پہاڑ کی چٹانوں سے چپک کر رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ پہاڑ کی بلندی عبور کرنے لگے۔ ایسا خطرناک مرحلہ کہ ذرا سی غلطی ہوئی یا پاؤں پھسلا یا ہاتھ سے چٹان سرک گئی تو سیدھے زمین پر آ جاتے، لیکن تمام مجاہد اللہ کی نصرت اور مدد سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ پتھروں کی چٹانوں کی آڑ میں چھپتے چھپاتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی لشکر کے جاسوس ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ کل 6 اشخاص تھے، ماحول سے غافل، اپنی گفتگو میں کھوئے ہوئے تھے کہ مجاہدین نے ان کو للکارا۔ وہ چونک پڑے، گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے، لیکن مجاہدوں نے ان کو اتنا موقع نہ دیا۔ وہ 2 کی گردنیں اڑا دی اور 4 کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والے 4 شخصوں کو حضرت خالد بن سعید نے زد و کوب کی ضیافت سے نوازا اور ان کا حال دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس پہاڑ کے اطراف میں واقع دیہات دیر بقی، جامعہ اور کفر عزیز کے رہنے والے ہیں۔ ہم کو یہ اطلاع ملی کہ ملک عرب کا لشکر ہمارے علاقے پر چڑھائی کرنے آیا ہے۔ دیہات کے لوگ تو بھاگ کر مضبوط قلعوں والے شہروں میں چلے گئے۔ ہم نے قلعوں سے بھی زیادہ محفوظ مقام اس پہاڑ کو جانا اور یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ اطراف کے علاقوں کی خبر کے تجسس میں ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر آئے تھے اور تم نے ہم کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد بن سعید نے ان لوگوں سے رومی لشکر کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہرقل بادشاہ نے بمقام اجنادین بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے۔ وہ فلسطین کی طرف کوچ کرنے والا ہے تاکہ اسلامی لشکر کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے باز رکھے۔ ان 4 اسیروں نے مزید اطلاع دی کہ اجنادین میں جو رومی لشکر ہے اس کی رسد، اناج اور اشیاء مہیا کرنے کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک سردار ہمارے گاؤں آیا ہوا ہے اور اس نے بہت سارا غلہ وغیرہ ذخیرہ کر لیا ہے اور اس کو تمہارے لشکر کا خوف ہے، لہٰذا وہ رسد لے کر جلد از جلد روانہ ہونا چاہتا ہے۔ حضرت خالد نے ان قیدیوں سے پوچھا کہ رومی سردار رسد لے کر کس راستے سے اجنادین جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اسی راستے سے گزرے گا جہاں تم میدان میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ اس پہاڑ میں ایک بڑا درہ ہے اور اس درے سے ہو کر گزرے گا۔ حضرت خالد نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ کے قریب ایک بڑا ٹیلہ ہے جس کا نام تل بنی سیف ہے، وہاں پر وہ ماہ رسد ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن سعید نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کی خیریت چاہتے ہو تو تم ہم کو تل بنی سیف تک پہنچا دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے قبول کیا۔ حضرت خالد بن سعید ان 4 قیدیوں کو لے کر اپنے 10 ساتھیوں کے ہمراہ تل بنی سیف کی طرف چل دیے۔ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع درہ کے پاس پہنچے تو وہاں توقف کیا اور میدان میں وہاں ٹھہرے اور میدان میں وہاں رکے اور میدان میں ٹھہرے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی پہاڑ کے درے کے پاس بلوا لیا۔ جب وہ آ گئے تو سب ساتھ مل کر عجلت کے ساتھ تل بنی سیف نام کے ٹیلے کی طرف آگے بڑھے۔ جب اسلام کے کفن بردوش کی جماعت اس ٹیلے پر پہنچی تو دیکھا کہ تقریباً 600 رومی سپاہی اور کچھ دیہاتی غلام جلدی جانوروں پر رسد کے بوڑے لاد رہے ہیں۔ وہ ماحول سے بے خبر رسد لے کر فوراً روانہ ہونے کی فکر میں تھے۔ ان کے سردار جلد از جلد کام تمام کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ وہ رسد لدانے میں مشغول تھے کہ مجاہدوں نے ان پر یلغار کر دی۔ حضرت خالد بن سعید، حضرت ذوالقلع حمیری نے ایسا شدید
حملہ کیا کہ رومی مبہوت ہو گئے۔ رسد لادنے والے غلام اور حمال فوراً دم دبا کر بھاگ نکلے۔ رومی سپاہیوں نے اپنی تلواریں تان لی اور مزاحمت کی۔ ان کا سردار بلند آواز سے ان کو لڑنے کی ترغیب اور ہمت دلا رہا تھا۔ حضرت خالد بن سعید رومی سردار کی جانب لپکے اور ایک نیزہ اس ستمگر کو ایسا مارا کہ وہ مردہ ہو کر زمین پر گرا۔ مجاہدوں نے بھی بڑی دلیری سے ان کے سروں پر شمشیریں رکھیں اور 320 رومی سپاہیوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ باقی بچے ہوئے سپاہی فرار ہو گئے۔ حضرت خالد بن سعید نے رومی لشکر کی رسد اور جانور پر قبضہ کر لیا، نیز مقتولین کے ہتھیار، مال و اسباب جمع کیا۔ بڑی مقدار میں غلہ اور مال غنیمت لے کر بخیر و عافیت حضرت عمرو بن عاص کے کیمپ میں بمقام فلسطین واپس آئے۔ حضرت عمرو بن عاص مجاہدوں کے سلامت لوٹنے اور ساتھ میں غنائم کثیر لانے سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت خالد بن سعید اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد اور دعائے خیر و برکت سے نوازا۔ پھر حضرت عمرو بن عاص نے جنگ فلسطین اور تل بنی سیف سے حاصل شدہ رسد اور غنائم کی کیفیت کا مفصل سا خط اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا۔ حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے حضرت عامر بن طفیل الدوسی خط لے کر امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ خط پڑھ کر مسلمانوں کو سنایا۔ خط سن کر اہل مدینہ بہت خوش ہوئے اور صدائے تہلیل و تکبیر سے فضا کو مترنم کر دیا۔ بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر الدوسی سے ملک شام میں اسلامی لشکر کا حال دریافت کیا۔ حضرت عامر الدوسی نے بتایا کہ حضرت ابو عبیدہ نے اسلامی لشکر کو ملک شام میں الگ الگ مقامات پر متفرق کر دیا ہے اور حضرت ابو عبیدہ ابھی تک اوائل ملک شام میں مقیم ہیں اور ملک شام میں داخل نہیں ہو پائے ہیں۔ علاوہ ازیں ہرقل بادشاہ نے بمقام اجنادین ایک عظیم لشکر جمع کیا ہے تاکہ وہ اسلامی لشکر سے ٹکر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر الدوسی کی زبانی تمام کیفیت سماعت فرمائی تو انہوں نے سوچا کہ ابو عبیدہ نرم طبیعت اور بھولے مزاج کے شخص ہیں اور رومیوں کی فوج کثیر سے جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا آپ نے اکابر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر حضرت ابو عبیدہ کے بجائے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار اعظم کے عہدے پر مقرر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ وہ مرد شجاع اور جنگی امور میں مہارت رکھتے ہیں۔ تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے تائید کی، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم کا عہدے پر مقرر کیا اور حضرت نجم بن مفرح کتانی کے ذریعے حضرت خالد بن ولید کو خط روانہ کیا۔ اس خط کی اہم عبارت ملاحظہ فرمائیں: اور بے تحقیق میں نے سردار کیا تم کو مسلمانوں کے لشکروں پر اور حکم کیا تم کو رومیوں سے قتال کرنے کا، اور بے تحقیق میں نے تم کو ابو عبیدہ اور ان کے ساتھ مسلمانوں پر امیر مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید ان دنوں عراق کے علاقے ملک فارس میں آتش پرستوں سے مصروف جنگ تھے اور قریب تھا کہ آپ شہر قادسیہ کو فتح کر لیں۔ حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر حضرت نجم بن مفرح وہاں پہنچے اور حضرت خالد بن ولید کو خط دیا۔ خط پڑھ کر آپ نے کہا کہ مجھ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ کی اطاعت منظور ہے۔ حضرت خالد کو امیر المؤمنین کا خط پہنچانے حضرت عامر بن طفیل الدوسی بھی مدینہ طیبہ سے حضرت نجم کے ہمراہ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے فوراً ایک خط حضرت ابو عبیدہ کے نام تحریر کیا۔ اس میں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو ان کی معزولی اور اپنی تقرری کا اطلاع لکھی اور یہ بھی لکھا: بے تحقیق حضرت ابو بکر نے مجھے مسلمانوں کے لشکر پر سردار مقرر کیا ہے، پس جب تک میں تمہارے پاس نہ آؤں تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ حضرت خالد نے وہ خط حضرت عامر بن طفیل الدوسی کو دے کر حضرت ابو عبیدہ کی جانب روانہ کیا اور خود اسلامی لشکر کو لے کر ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت خالد لشکر کو لے کر عین
التمر کے راستے سے سفر کرتے ہوئے ارض سما پہنچے۔ اب ان کو وہاں سے ارکا نامی مقام پر جانا تھا، وہاں سے ملک شام میں داخل ہونا تھا۔ لیکن ارض سما سے ارکا تک کا سفر نہایت دشوار اور مشکل تھا، کیونکہ اس مسافت کے درمیان کہیں پانی ملنے کا امکان نہ تھا اور تقریباً 3 یا 4 دن کا سفر تھا۔ ارض سما میں کثرت سے پانی تھا، لیکن آگے کا سفر بغیر پانی کے بنجر علاقے کا تھا۔ اسلامی لشکر میں پانی بھرنے کے لیے مشکیزیں اور برتن کی قلت تھی۔ اگر ارض سما سے تمام برتن اور مشکیزیں پانی کے بھر کر ساتھ لیں تو وہ پانی کے لشکر کے سپاہیوں کو صرف 2 یا 3 دن تک کفایت کرے، لیکن سواری کے جانوروں کو پلانے کے لیے پانی کی فراہمی امر محال تھا۔ پیاس سے تمام گھوڑے مر جائیں۔ حضرت رافع بن عمیر طئی صحابی رسول، جو ملک شام کے علاقوں اور راستوں کو اچھی خاصی واقفیت رکھتے تھے، انہوں نے اپنی رائے اور مشورہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 30 اونٹ کو 7 دن تک پیاسا رکھو اور پھر میں جیسا کہوں ویسا کرو۔ چنانچہ لشکر نے ارض سما میں 7 دن ٹھہرا اور 30 اونٹوں کو 7 دن تک پیاسا رکھا۔ جب لشکر نے کوچ کی تیاری کی تو حضرت رافع بن عمیر نے 7 دن کے پیاسے اونٹوں کو خوب پانی پلا کر ان کے منہ باندھ دیے اور سپاہیوں سے کہا کہ تمام برتن اور مشکیزیں پانی سے بھر لو۔ تمام مجاہدوں نے اسی طرح کیا اور لشکر وہاں سے کوچ کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جب کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو وہاں حضرت رافع بن عمیر 10 اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹوں سے پانی نکال کر بڑی مشکوں میں بھر لیتے اور جب وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا تو گھوڑوں کو پلا دیتے اور اونٹوں کا گوشت لشکر کے مجاہد کھاتے۔ اس طرح ہر منزل میں کرتے یہاں تک کہ 30 اونٹ ذبح ہو گئے، لیکن سفر طے نہ ہوا۔ اب لشکر کی حالت خراب ہو گئی۔ آدمیوں کے پینے کے لیے برتنوں اور مشکوں میں پانی نہیں تھا۔ جانوروں کو پلانے کے لیے اب پانی والا کوئی اونٹ بھی نہیں تھا۔ تمام لشکر پیاس کی شدت اور غفلت برداشت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پانی کی عدم موجودگی سے سب کا برا حال تھا۔ سواری کے گھوڑوں کے قدم بھی لڑکھڑانے لگے۔ مجاہدوں کے حلق اور زبانیں خشک ہو گئیں۔ مزید برآں شدت کی گرمی اور دھوپ کی تپش سے لشکر کے سپاہی سوکھ کر کانٹا ہو گئے، پاؤں بوجھل ہو گئے، چلنے کی طاقت نہ رہی، قوت برداشت جواب دے چکی۔ دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ سب کی حالت غیر تھی۔ بعض تو راہ میں بیٹھ گئے۔ اب ایک قدم چلنے کی بھی سکت نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا لشکر پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاسا ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت خالد نے مجاہدوں کو ہمت اور تسلی دی اور اب عنقریب پانی ملنے کی امید دلائی، لیکن اپنی بھی حالت قریب ہلاکت تھی۔ اب اللہ کی نصرت اور مدد کے سوا اور کوئی سبیل نظر نہ آتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید لشکر اسلام کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ لشکر کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چند اشخاص راہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ ضعف اور ناتوانائی کی وجہ سے کھڑا رہنا بھی مشکل تھا۔ حضرت خالد پریشانی اور اضطراب کے عالم میں حضرت رافع بن عمیر طئی کے پاس آئے اور کہا کہ اب ہمارا لشکر قریب ہلاکت ہو گیا ہے، کوئی اور تدبیر سوچو، ہمارے بہادر مجاہدین کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت رافع نے کہا کہ اے سردار، اب ہم کراکر اور سوئی نام کے مقام کے قریب ہیں، آپ لشکر کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ حضرت خالد نے مجاہدوں کو ہمت اور امید دے دے کر بڑی مشکل سے کراکر نامی مقام تک پہنچایا، لیکن اکثر مجاہدین راستے میں پیچھے رہ گئے۔ مقام کراکر میں آ کر حضرت رافع بن عمیر طئی وہاں کی زمین کو ٹٹولتے ہوئے ایک درخت کے قریب آ کر ٹھہر گئے اور ساتھیوں سے کہا کہ اس جگہ کھودو۔ چند فٹ گہرائی تک کھدائی کی گئی کہ دفعتاً وہاں سے پانی کا چشمہ ابھر پڑا۔ مجاہدوں نے
فرت و مسرت سے تحلیل و تکبیر کی صدائیں بلند کیں۔ سب نے پانی پیا اور جلدی جلدی مشکیزوں میں پانی بھر کے روانہ ہوئے تاکہ راہ میں بچھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جا کر سیراب کریں۔ القصہ پانی کے بحران کی مصیبت ٹل گئی۔ راہ میں بچھڑے جانے والے مجاہدین پانی ملنے پر قوت اور توانائی حاصل کر کے وہ بھی مقام کراکر میں آ پہنچے۔ مقام کراکر میں لشکر نے توقف کیا اور سفر کی مشقت سے نجات پائی۔ قدرے آرام اور استراحت کرنے کے بعد لشکر نے کوچ کی اور مقام ارکا کے قریب آ پہنچا۔ ارکا اب صرف ایک منزل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں کا علاقہ زرخیز اور سرسبز اور شاداب تھا۔ لشکر نے قلیل عرصہ کے لیے یہاں توقف کیا اور اس دوران چند مجاہدین رومی لشکر کی خبر حاصل کرنے اور علاقے کا معائنہ کرنے کی غرض سے لشکر سے نکل کر قریب کے ایک کھیت کی طرف گئے۔ وہاں ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں نظر آئیں۔ مجاہدین جلدی سے وہاں گئے۔ ایک چرواہا شراب پی رہا تھا اور اس کے قریب ایک شخص اہل عرب سے مشکیزیں بندھا ہوا پڑا تھا۔ مجاہدوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ حضرت خالد بن ولید کا نامہ کہ وہ حضرت خالد بن ولید کے خط لے کر جانے والے حضرت عامر بن طفیل الدوسی تھے۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجاہدین دوڑتے ہوئے حضرت خالد کے پاس آئے اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید فوراً گھوڑا دراتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رومی چرواہا شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے اور اس کے قریب حضرت عامر بن طفیل دوسی رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عامر سے پوچھا کہ تم کیوں گرفتار ہوئے ہو؟ حضرت عامر بن طفیل نے اپنی داستان علم سناتے ہوئے کہا کہ قادسیہ سے آپ کا خط لے کر اپنی اونٹنی پر سوار آپ کی روانگی سے پہلے میں چل پڑا تھا۔ عین التمر عرض سما اور کراکر کے راستے سے مسافت طے کرتا ہوا میں اس مقام پر جب پہنچا تو شدت کی دھوپ اور گرمی تھی۔ پیاس کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ اس چرواہے کو ماں اپنی بکریوں اور اونٹوں کے ساتھ دیکھ کر میں اس کے پاس آیا تاکہ اس سے دودھ مول لے کر اپنی پیاس بجھاؤں۔ جب میں اس کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ میں نے اس سے دودھ طلب کیا تو اس نے شراب کا برتن میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ڈانٹا کہ خود شراب پیتا ہے اور میری طرف بھی شراب کرتا ہے، شراب پینا حرام ہے، تو اس نے مجھے دھوکہ دیا کہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شراب نہیں ہے بلکہ خالص پانی ہے۔ اپنی سواری سے اتر کر خود ہی دیکھ لو اور سونگھ کر تحقیق کر لو کہ یہ شراب ہے یا پانی۔ اگر شراب ہو تو جو چاہو سزا دینا۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور اپنی اونٹنی کو بٹھا کر پالان سے اترا اور زانوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں کہ اس کے بھرے کاسے میں شراب ہے یا پانی۔ جیسے ہی میں جھکا اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی لاٹھی اٹھا کر میرے سر پر دے ماری۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میں غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو رسیوں میں مضبوط بندھا پایا اور یہ چرواہا میرے پاس بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم اصحاب محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہو، لہٰذا جب تک میرا مالک جو بادشاہ ہرقل کے پاس گیا ہوا ہے نہ لوٹے گا تب تک میں تجھ کو اسی طرح قید رکھوں گا۔ میں نے پوچھا کہ تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا کہ اہل عرب سے نصرانی مذہب ہے اور اس کا نام قدا بن واصلہ ہے۔ حضرت عامر نے حضرت خالد سے کہا کہ میں 3 دن سے اسی حالت میں ہوں۔ یہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور پھر باقی شراب ماں برتن میرے اوپر ڈال دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت عامر بن طفیل کی زبانی داستان غم سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ چرواہا نشے میں چور پڑا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے چرواہے کو تلوار کی ضرب ماری اور اس کا سر پھاڑ ڈالا۔ حضرت خالد کے ہمراہ آئے ہوئے ساتھیوں نے تمام مویشیوں پر قبضہ کر لیا اور حضرت عامر کو قید سے آزاد کیا۔ حضرت خالد نے
حضرت عامر سے پوچھا کہ میں نے تم کو جو خط حضرت ابو عبیدہ کے نام جو خط دیا تھا وہ اس کا کیا ہوا؟ حضرت عامر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ خط ابھی تک میرے امامے میں پوشیدہ اور محفوظ ہے۔ ابو عبیدہ کو میرا خط پہنچاؤ اور اب سفر میں پوری احتیاط سے کام لینا۔ حضرت عامر نے حضرت خالد کو الوداع کر کے حضرت ابو عبیدہ کی جانب بھیج دیا۔